شادی کی رات جیسے ہی میرے سسر کی نظر مجھ پر پڑتی، ان کے چہرے کی رنگت لال سرخ ہو جاتی اور وہ اسی وقت مر جاتے۔ بس ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے، یہ تو وہی لڑکی ہے۔ اس کے بعد میری ساس مجھے منحوس منحوس کہنا شروع کر دیتی اور میرا شوہر اسی وقت مجھے طلاق دے کر گھر بھیج دیتا۔ میری اب تک 3 شادیاں ہو چکی تھیں اور ہر بار ایسے ہی ہوتا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرا سسر میری شکل دیکھتے ہی مر جاتا اور میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر بھیج دیتا۔ میں حیران ہوتی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ میں جوان تھی، خوبصورت تھی، مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، پھر یہ سب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس بار میری چوتھی شادی ہو رہی تھی اور اب کی بار مجھے اپنی ماں پر شک ہونے لگا، اور اس بار میں نے شادی سے پہلے اپنی ماں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر تو میری روح کانپ گئی جب میری ماں میرے ہونے والے سسر کے ساتھ، میرا نام اسما ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل نہیں ہے، لیکن اتنی غربت بھی نہیں ہے کہ کسی کا گزارا نہ ہو سکے۔ ہمارے گھر میں 7 افراد ہیں، امی ابو اور ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میرے 3 بھائی ہیں اور ہم 2 بہنیں ہیں۔ ہم سب بہن بھائیوں میں بہت زیادہ پیار ہے۔ ہمارے ابو بھی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری ماں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت عجیب ہے۔ مجھے کبھی کبھی ان کا رویہ سمجھ نہیں آتا، لیکن پھر میں خاموش رہ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے میرے ابو کہتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کی ماں ہے، اور ایک ماں اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، مجھے کچھ وقت کے لیے تسلی بھی ہو جاتی، لیکن جب پھر میری ماں ہم بہن بھائیوں کے درمیان فرق کرتی تو مجھے دوبارہ سے دکھ ہوتا، کیونکہ ہم بھی انہی کے تو بچے تھے، مگر وہ 3 بچوں سے زیادہ پیار کرتی تھی مجھ سے اور میرے بڑے بھائی کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم دونوں ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ مگر بعض اوقات میری ماں میرے لیے جب کسی بھی معاملے میں زیادتی کر جاتی تو میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ میرے لیے میری ماں سے بھی لڑ جاتا تھا، اور یہی بات مجھے اپنے بھائی کی بہت اچھی لگتی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا جیسے میرا بھائی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن جب میرے ابو کو پتا چلتا کہ میرا بھائی میری ماں سے آج لڑا ہے تو اس دن میرے بھائی کو میرا باپ کچھ دنوں کے لیے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ ابو ہماری امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی بچہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے۔ میری ماں اور باپ کی جوڑی بہت پرفیکٹ مانی جاتی تھی۔ محلے اور خاندان میں بھی میرے ماں باپ کی جوڑی کو ایک مثالی جوڑی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ میرا باپ بھی دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، مگر میری ماں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے آج بھی ویسے ہی تھے جیسے ان کی جوانی کے دنوں میں ہوتے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ہم سب لوگ جوان ہو گئے، مگر ہمارے گھر کا ماحول جیسا میرے بچپن میں تھا ویسا ہی میری جوانی میں بھی تھا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے گھر کا ذرا سا بھی ماحول نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ لیکن اب میرے ابو نے کہہ دیا تھا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی کر دی جائے، اور اس کے لیے میری ماں پورے خاندان سے اور خاندان سے باہر لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ تقریباً 6 سے 7 مہینوں کی محنت کے بعد آخر کار میری ماں نے میرے بڑے بھائی کے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لی۔ میں تو اپنی چاند سی بھابھی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پیارے بھائی کی شادی اتنی خوبصورت لڑکی سے ہو جائے گی۔ میری نظر میں میرے بھائی اور بھابھی کی جوڑی بھی میرے امی ابو کی طرح پرفیکٹ جوڑی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگتے تھے۔ میری بھابھی کا رویہ پہلے پہل تو ہم سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا اور دوستانہ رہا تھا، پھر اچانک دھیرے دھیرے ان کے رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ پہلے ان کا وقت ہم سب بہن بھائیوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزرتا تھا، لیکن اب ان کا سارا وقت میری ماں کے ساتھ انہی کے کمرے میں گزرتا تھا۔ وہ رات کے وقت بس بھائی کے کمرے میں ہوتی تھی۔ انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت تو بالکل ہی ختم کر دی تھی، اور پھر اچانک ایک دن انہوں نے جیسے پورے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا ہو، جسے دیکھ اور سن کر ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے، یہاں تک کہ میرا بھائی بھی حیران و پریشان ہو گیا۔ میری بھابھی نے الگ گھر کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو کر رہیں گے۔ ہم سب لوگ اپنی بھابھی کے پاس گئے اور ان سے کہا، بھابھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں، اور اگر کسی بات پر آپ کو برا لگا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں معاف کر دیں،
لیکن ہمارے بھائی کو لے کر الگ گھر میں کیسے رہ سکتی ہیں؟ اب آپ جیسے چاہیں گی نا ہم ویسے ہی کریں گے بھابھی، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہ بھی لا کر دیں گے، لیکن خدارا بھابھی ہمارے بھائی کو ہم سے الگ نہ کریں۔ ہم سب نے مل کر اپنی بھابھی کی بہت زیادہ منتیں کی، لیکن ان کے تو کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ انہوں نے یہ جھگڑا جاری رکھا اور ہم سب کو اپنے کمرے سے نکال دیا اور دوبارہ ہم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ میرا بھائی بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر آنے والے دنوں میں ان کا یہ جھگڑا بڑھتا ہی گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 مہینوں کے بعد میرا بھائی میری بھابھی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارا گھر جیسے ایک دم ویران سا ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ مجھے اپنے بھائی کے جانے کا دکھ ہوا تھا، چونکہ ایک وہی تو تھا جو صحیح اور غلط میں میرا ساتھ دیتا تھا، مگر اب وہ نہیں رہا تو اب میرا ساتھ کون دیتا؟ جس دن میرا بھائی گھر سے گیا اس دن کے بعد ماں نے ان کا نام بھی گھر میں لینے سے منع کر دیا۔ پہلے تو ابو کوشش کر رہے تھے کہ وہ میرے بھائی اور بھابھی کو کسی بھی طرح منا کر گھر واپس لے آئیں، لیکن میری ماں نے نہ جانے ان سے کیا کہا۔ انہوں نے بھی سب کو یہی کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد تمہارے بھائی کا نام اس گھر میں کوئی بھی نہیں لے گا۔ اپنے ابو کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے زیادہ دکھ ہوا۔ میں چونکہ بھائی سے چھوٹی تھی، اس لیے بھائی کے گھر چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد ماں نے کہا کہ اب میں تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی، چونکہ شادی تو مجھے ایک نہ ایک دن ضرور کرنی ہی تھی۔ تو میری ماں نے میرے لیے بھی رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ رشتے کروانے والی ہمارے گھر آتی اور گھنٹوں میری ماں کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ میں ان کے معاملات میں کچھ نہ بولتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ شادی بیاہ کے معاملات بہت مشکل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بحث مباحثے تو ہوتے ہی ہیں۔ آخر کار میری ماں نے میری خاطر ایک رشتہ ڈھونڈ ہی لیا، مگر لڑکے والوں کو شادی کی کافی جلدی تھی، اسی وجہ سے وہ جلد از جلد مجھے بیاہ کر لے جانا چاہتے تھے۔ اس لیے 1 مہینے کے اندر ہی شادی کر کے میری ماں نے مجھے رخصت کر دیا۔ شادی تو شاید سب کے لیے خوشیوں کا پیغام ہوتی ہے، لیکن میری تو جیسے قسمت ہی شادی نے خراب کر دی تھی۔ شادی کی اگلی صبح جیسے ہی میرے سسر کی مجھ پر نظر پڑی تو ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور وہ وہیں زمین پر گر کر مر گئے۔ بس ان کے آخری الفاظ یہی تھے، یہ تو وہی لڑکی ہے۔ میری ساس یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، بس پھر انہوں نے تو گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، مجھے منحوس منحوس کہنا شروع کر دیا، اور میرے شوہر نے مجھے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں منحوس ہوں، اسی وجہ سے میرے آتے ہی ان کا باپ مر گیا۔ میں تو ایک ہی دن میں اجڑ گئی تھی اور میں دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے گھر والوں کو میری اس بات کا بہت دکھ ہوا، سب لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، مگر میرا بڑا بھائی بالکل بھی افسوس کرنے یا مجھے دلاسا دینے نہیں آیا۔ اس بات نے مجھے اور بھی زیادہ دکھی کر دیا۔ لیکن رات کے وقت جب تمام لوگ سو گئے تو میرے موبائل پر میرے بھائی کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے دکھی نہ ہونے کا بولا۔ میں نے ان سے شکایت کی، بھائی صاحب لوگ آئے مگر آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کے بارے میں تمہیں بہت جلد معلوم پڑ جائے گا، لیکن فی الحال کسی کو یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ان کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ابھی میری عدت پوری ہی نہیں ہوئی تھی اور میری ماں نے میرے لیے نیا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے کہا کہ ارے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو گھر میں بٹھا کر میں نے اپنی دوسری بیٹیوں کی زندگی برباد نہیں کرنی، اس لیے تمہیں شادی تو کرنی ہی پڑے گی۔ اور پھر میری امی نے میری خاطر ایک دوسرا رشتہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ میرے باپ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو میں خاموش رہ گئی، کیونکہ ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ ایک طلاق یافتہ کے گھر میں ہوتے ہوئے دوسری بیٹی کی شادی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے بھی خاموشی سے ان کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ میری شادی ہوئی تو اس بار بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ صبح ہوتے ہی میرا سسر میری شکل دیکھ کر مر گیا۔ میرے لیے یہ بات کسی صدمے سے کم نہیں تھی، کیونکہ میرے دوسرے شوہر نے بھی پہلے شوہر کی طرح مجھے طلاق دے کر گھر سے واپس بھیج دیا تھا، اور پھر دوبارہ اسی طرح میری عدت پوری ہونے سے پہلے ہی میری ماں نے میری ایک اور شادی کا انتظام کر دیا
اور اس بار بھی ویسا ہی ہوا، یعنی شادی کی صبح ہی میرے سسر مر گئے اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اسی طرح میری ماں میری 3 شادیاں کروا چکی تھی اور ہر شادی میں ایسا ہی ہوا تھا کہ صبح ہوتے ہی میرے سسر میری شکل دیکھ کر ہی مر جاتے اور میرا شوہر مجھے طلاق دے کر میرے گھر واپس بھیج دیتا۔ سب لوگوں نے مجھے منحوس بولنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ میری اپنی ماں نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ ارے تیرے تو پیر ہی بھاری ہیں۔ میری ان شادیاں ٹوٹنے کا اثر اب میری چھوٹی بہن پر بھی ہونے لگا تھا۔ اس کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کے لیے میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی اور میرے باپ کو بھی دکھڑے سناتی کہ اب ہماری چھوٹی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اب ہم کیا کریں گے۔ میرا باپ بھی میری ماں سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ انہیں میری بھی فکر تھی اور باقی بچوں کی بھی، مگر ماں کے اتنے زیادہ دکھڑے سن سن کر آخر کار وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر ہی نکالتے۔ میں نے کبھی بھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی کیونکہ اس گھر میں جتنے بھی جھگڑے ہو رہے تھے وہ سب میری وجہ ہی سے تو ہو رہے تھے۔ مجھے 3 طلاقوں کا لیبل اپنے ماتھے پر لگا کر آخر میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے اب صاف صاف کہہ دیا تھا مجھے شادی کی اب کوئی چاہ نہیں رہی، لیکن ماں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تجھے یوں گھر میں بٹھا کر بھی نہیں رکھ سکتے، تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی۔ اور انہوں نے میری چوتھی شادی کا بھی انتظام کر ڈالا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 دفعہ طلاق یافتہ لڑکی سے آخر اب شادی کون کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس بار اپنی ماں پر شک ہونے لگا۔ شادی سے پہلے تمام انتظامات کرنے کے لیے میری ماں نہ جانے کہاں کہاں گھومتی رہتی تھی۔ میں نے بھی شادی سے پہلے اپنی ماں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار مجھے بھی تو پتہ چلے کہ وہ ایسے کون سے انتظامات کر رہی ہیں۔ جب میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ بازار سے ہوتے ہوئے ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں ان کی حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ انہیں تو باہر کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا تھا، پھر وہ ہوٹل میں آ کر کیوں بیٹھ گئی تھی۔ مگر جلد ہی میری الجھن کا جواب مل گیا کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر میری چھوٹی بہن اور اس کے ساتھ ایک لڑکا آ کر میری ماں کے پاس بیٹھ گیا اور وہ دونوں مل کر میری شادی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے ان کی باتیں صاف صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ لڑکا کون ہے؟ میں اس لڑکے کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن تک میں یوں ہی پریشان گھومتی رہی کیونکہ اس بار میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے بھائی کو کال کی تاکہ ان سے بات کر سکوں، کوئی صحیح مشورہ لے سکوں۔ جب میں نے انہیں سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو، اب میں خود اس معاملے سے پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا ہوا تم نے مجھ سے بات کر لی، کسی اور کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ میں بھائی سے بات کر کے کچھ پرسکون محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نے ایک بات اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اب شادی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس شادی میں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ دن گزرتے رہے، آخر کار شادی کا دن بھی آن ہی پہنچا۔ مولوی صاحب آئے۔ خاموشی سے میرا نکاح پڑھوانے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ میرا باپ اور میری ماں اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے اور کہنے لگے تم نے ہمارے ماتھے پر داغ لگانے کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، چپ کر کے یہ نکاح قبول کر لو۔ میں نے سب کے سامنے اپنی ماں اور باپ سے بول دیا مجھے شادی نہیں کرنی، آپ لوگ جو تھی بار میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، میری اپنی بھی کوئی مرضی ہونی چاہیے۔ تمام مہمانوں میں اب پھسر پھسر ہونے لگی۔ مولوی صاحب کچھ دیر انتظار کرتے رہے تاکہ معاملہ سلجھا پائیں، لیکن معاملہ تو سلجھنے والا تھا ہی نہیں اور کچھ ہی دیر بعد بارات بھی چلی گئی، مگر بارات والوں نے میرے ماں باپ کو کافی کچھ سنایا، مگر میں خاموش کھڑی رہی۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے تو میری ماں نے پورے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا اور کہنے لگی دیکھو اس بدذات کو، ہمارے ماتھے پر کلنک لگانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس کی بری قسمت کی وجہ سے میری دوسری بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوتی، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا اور اب اس نے خود شادی سے منع کر کے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ میرا باپ بھی مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگا اور بولنے لگا کہ اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، یا پھر اس لڑکے سے معافی مانگو کہ تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، یا پھر جا کر اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہو۔ دوسرے دن میرے باپ نے آ کر مجھے یہی سب پھر سے کہا، چلو تم جا کر اس لڑکے سے معافی مانگو اور اس کے ساتھ شادی کر لو اور اس سے معافی بھی مانگ لو۔ لیکن ہم جیسے ہی ان لوگوں کے گھر میں داخل ہوئے تو میرے اور میرے باپ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا دیکھا آپ نے
کیونکہ وہاں پر لڑکا اور اس کی ماں رو رہے تھے۔ میرا ہونے والا سسر آج پھر مر چکا تھا۔ اگر کل میری شادی ہو جاتی تو آج میری چوتھی بار طلاق ہو جاتی۔ میرے باپ کے لیے یہ بات صدمے سے کم نہیں تھی، اسی لیے وہ آگے بڑھے اور اس لڑکے سے پوچھنے لگے، اگر تمہارا باپ مرنے والا تھا تو تم شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، ارے یہ بات جا کر آپ اپنی بیوی سے پوچھیں۔ اس کی بات سن کر میرا باپ حیران ہو گیا اور خاموشی سے مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا بڑا بھائی ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ میرے باپ نے آتے ہی میری ماں سے سوال کیا، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ اس لڑکے کا باپ مر چکا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے 3 لڑکوں کے باپ مر گئے تھے۔ تو میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو میری ماں نے بات کو گھمانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن میرے بڑے بھائی نے کہا، اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ میں بھی سارا سچ جان چکا ہوں۔ پھر میرا بھائی اس لڑکے کو لے کر آ گیا جس کو میں نے اپنی ماں کے ساتھ ہوٹل میں دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میری ماں کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، یہ سب میں نے اپنی سگی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے ابو اور بھائی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ہاں مجھے شدید صدمہ ہوا تھا۔ سکی بیٹی مطلب میں نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو میرے باپ نے کہا، بیٹا یہ تمہاری ماں نہیں ہے، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں نے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان کی بات میرے لیے حیرت کا باعث بنی تھی، لیکن میری حیرت کو ایک طرف رکھ کر وہ دوبارہ میری ماں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے، آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ لڑکا جو ہے یہ آپ کی چھوٹی بیٹی کا شوہر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ گھر والوں سے یہ بات چھپا کر انہوں نے شادی کر لی، اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں بہت ڈر گئی، کیونکہ یہ لڑکا بہت ہی غریب تھا، کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ ایسے لڑکے کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں کرتے، اور آپ کی بیٹی اس سے بیاہ کر چکی تھی۔ لیکن جب ہماری بڑی بیٹی آسما کی شادی ہونے لگی تو میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے رشتے کروانے والی کو بلا کر کہا کہ ایسے لڑکوں کے رشتے لے کر آئے جن کا باپ بیمار رہتا ہو، اور پھر میں شادی کی رات ایک میٹھی کھیر بنا کر اسے کھلاتی اور کہتی کہ یہ آپ کی بہو نے اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے۔ وہ مزے سے کھا لیتے، جبکہ اس میں زہر ملایا ہوتا تھا جس کا اثر اگلے 12 گھنٹوں میں ہو جاتا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد آسما کا شوہر اسے منحوس منحوس کہہ کر طلاق دے دیتا، اور میں نے یہ سوچا تھا اس طرح جب آپ کی بیٹی کو کئی بار طلاق ہو جائے گی تو کوئی بھی آپ کی دوسری بیٹی کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تب یہ لڑکا اپنا پرپوزل لے کر آئے گا، اور پھر مجبوراً رشتہ نہ آنے کی وجہ سے آپ کو ہاں کرنا پڑے گی۔ اور بھائی اور بھابھی اس گھر سے کیوں گئے؟ میرے سوال پر میرا باپ چونک اٹھا۔ میری ماں نے بولا، میں اس کی بیوی کو دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر وہ اپنے شوہر کو لے کر علیحدہ نہیں ہوئی تو میں بہت جلد تم دونوں کی طلاق کروا دوں گی۔ میں نے اسے گھر سے اس لیے نکال دیا تھا کہ اسے میری چھوٹی بیٹی کے کارناموں کے بارے میں کہیں سے پتہ نہ چل جائے، اور جو میں اس کی بہن کے ساتھ کرنے جا رہی تھی، اگر اس کے بارے میں آپ کے بڑے بیٹے کو پتہ چل جاتا تو میری اس گھر میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کی باتیں اور سازشیں سن کر میرے باپ کو بہت دکھ ہوا۔ ایک بیٹی کی غلطی چھپانے کے لیے تم نے میری دوسری بیٹی کی زندگی ہر طرح سے برباد کر دی اور 3 لوگوں کی جان بھی لے لی۔ میری ماں نے میرے ابو سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کا غصہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اسی وقت میرے باپ نے غصے میں آ کر انہیں طلاق دے دی اور پولیس کے حوالے بھی کر دیا، اور اپنی چھوٹی بیٹی کو اس کے شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میرے باپ نے میرے بھائی اور بھابھی سے اب تک کی ہر غلط فہمی کے لیے معافی مانگی اور کہا، بیٹا گھر واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر یہ گھر ویران ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا، بیٹا میں خود تمہاری شادی کسی اچھے سے گھرانے میں کرا دوں گا۔ آج اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں، ہم سب لوگ بہت خوش ہیں، مگر میری ماں جس نے 3 لوگوں کی جان لی تھی وہ آج بھی جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی ہے۔